جب 2 سال پہلے مجھے اپروچ کیا گیا ان لوگوں کی ٹیم کی طرف سے، جناب محترم راؤ صاحب نے، کراچی ہم لوگ رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام کر رہے تھے، تو یہ بڑے باتیں کر رہے. میں نے کہا جی کیا چیزیں؟ انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے. جب انہوں نے وہ فائلیں ہمیں دکھائیں جن کے اندر وہ بلاسمی کی وہ پکچرز تھیں، وہ چیزیں تھیں، آپ یقین کریں کہ ہم علماء، یا ہمارا تو ایک یہ فیلڈ ہے، وہاں جو اینکر تھے جن لوگوں کو ہم سیکولر کہتے ہیں یا لبرل کہتے ہیں، یا جو عام وہاں پر کیمرہ مین تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ افطاری کے وقت کسی نے سوائے ایک گھونٹ پانی کے کوئی بندہ کو کھا پی نہیں سکا. حتیٰ کہ وہاں ایک، مجھے نام اس اینکر کا اور اس کا نہیں آتا، وہ مشہور ہے، نہیں فیصل، تو وہ تو اینکر تھے، ایک ایکٹر ہیں جو کہ وہ شو کرتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر وہ بندہ رونے لگا. تو ایک تو اس دن ہمارے لیے یہ چیز طے ہوئی کہ صرف ہم ہی ایمان نہیں رکھتے، داڑھی منڈے بھی ایمان والے ہوتے ہیں. اور یہ حضور کی محبت یہ کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا وہ حضور کی ذات کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ ہے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ چیزیں آپ عوام کے سامنے کیوں نہیں لے آتے؟ تو مجھے راؤ صاحب نے بتایا تھا، مفتی صاحب آپ بتائیں اگر یہ چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی تو یہاں گلی گلی چوک چوک پہ لوگوں کو پکڑ کے لوگ قتل نہیں کریں گے، ملک امن و امان کہاں رہے گا؟ ہم نے اس کو پراپر ویسے قانونی راستے سے حل کرنا ہے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ الحمدللہ پاکستان میں عقل، شعور اور جذبات سب کا امتزاج رکھ کر ایک اچھے فیصلہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا. اب جو رویہ ہماری عدالتوں کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس طرح یہ وکلاء بتا رہے ہیں اور کئی چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں کہ نہ وہ ایویڈنس دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ ایسی بونگی باتوں پر وہ ایسے خطرناک قسم کے ملزموں کو چھوڑ رہے ہیں. تو اب آپ تمام صحافی حضرات بتائیں کہ پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ ہم یہی نعرہ بلند کریں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، اس سے آگے اور کیا آئے گا؟ یعنی جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، جب وہ قانون اپنے فیصلے نہیں کرے گا، تو پھر عشق تو اپنے فیصلے کرے گا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اور وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے. تو یعنی یہ کیا چاہتے ہیں یہ ہمارے جج، یہ کیا چاہتی ہے ہائی کورٹ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں پر جس طرح غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے ایک ایکٹ کیا تھا اور وہی چیز اب یہاں شروع ہو جائے؟ اور پھر کیا؟ اب بتائیں، آپ لوگ بتائیں، ہم آپ کو اس اچھے فورم پر قانونی راستے سے اور اس حوالے سے ہم نے آپ کی وساطت سے ہم اپنے آرمی چیف سے، اپنے اداروں کے بڑوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چیف صاحب اگر آپ کو گالی دی جا رہی ہے، اور یا میں یہاں ایجنسیوں کے جو بڑے سربراہ ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اگر کوئی گالی والا پوسٹ، یا چیف آف آرمی سٹاف کو اگر کوئی گالی والی پوسٹ وہ شیئر کرے گا تو کیا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو کس اکاؤنٹ سے تو نے کیا ہے؟ کیا یہی چیزیں وہاں بھی آپ لوگ دیکھیں گے؟ ابھی ایک مذہبی جماعت کے سیکنڈ جو ان کے لیڈر تھے، سربراہ تھے، ان کو صرف چیف جسٹس کو، سابقہ چیف جسٹس کو دھمکی دینے کے جرم میں 37 سال قید سنائی گئی. 37 سال قید. انہوں نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، حالانکہ اسی چیف نے اپنے اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہوئے اسے ریورس کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ غلط تھا. اور ایک عاشق رسول، ایک محب نبی، وہ یقیناً بعض اوقات جذبات میں باتیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے. تو اب ایک چیف جسٹس کے خلاف صرف ایک دھمکی یا محض گفتگو ہوئی، اس کو جذبات کا یا احساسات یا اس جو سرکمسٹانسز تھے ان کا بینیفٹ نہیں دیا گیا اور اس بندے کو 37 سال کے لیے سزا سنا دی گئی عدالتوں نے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں ڈی این اے پازیٹیو آ رہے ہیں، باقی تمام چیزیں، تمام ایویڈنسز 100% جناب وہ پورے ہیں، تو اس کے باوجود جب ان کو چھوڑیں گے تو پھر بتائیں یہ پاکستان اب کدھر، مطلب کیا چاہتے ہیں ہم لوگ، کیا کریں، کدھر جائیں؟ یہاں پھر یہی ہے جس طرح راؤ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جج نائل ہیں. جس جج کو رسول اللہ کی ناموس اور رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اس جج کی عزت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس جج کی کیا عزت ہے کہ جسے رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے؟ ایسے ججوں کو ان سیٹوں پر نہیں ہونا چاہیے
اور ہم اعلیٰ عدلیہ یہ جو متعلقہ فارمز ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ججوں کا احتساب کریں اور فل فور ان فیصلوں کو ریورس کیا جائے، اور پراپر وے سے جب یہ قوم آ رہی ہے، یہ علماء، یہ قانون والے لوگ آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ پکڑے گئے، گستاخ پکڑے گئے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ان لوگوں نے انہیں دی تاکہ ملک کے اندر انارکی نہ پھیلے، ملک میں لوگ روڈوں پہ نہ آئے، سڑکوں پہ نہ آئے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کا پتہ ہو کہ یہ گستاخ اس گھر میں رہتا ہے تو بتائیں اس گھر کا کیا بنے گا، اس محلے کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ سر پہ کفن باندھ کے باہر نکلے؟